اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ مسجد کی خریدی کے لیے اعلان تھا۔ یہ وہ مسجد ہے جو اولڈ بوئم پلی میں جس کے لیے جگہ خریدی یعنی لی جا چکی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، کچھ رقم جو ہے آ چکی ہے اور کچھ رقم آنا باقی ہے۔ تو جو بھی ذمہ دار ہیں وہ لوگ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ آپ کی اپنی بستی ہے، آپ کا اپنا علاقہ ہے، سب سے پہلے فرض آپ لوگوں کا بنتا ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ تو مسجد کے سلسلے میں جو تعاون ہوتا ہے اس کے کئی جانب ہوتے ہیں کہ ایک آدمی زمین وقف کر دیتا ہے، کوئی آدمی زمین خرید کر کے دے دیتا ہے، اور کوئی آدمی ہے جو پوری زمین نہیں خرید سکتا ہے تو اس زمین میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہت سی شکلیں ہو سکتی ہے، تعمیر سے پہلے بھی ہے، تعمیر کے دوران بھی ہے، تعمیر کے بعد بھی ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے، آپ لوگوں سے یہ پرزور اپیل ہے کہ آپ کی اپنی حلقے کی مسجد ہے، آپ کی اپنی بستی کی مسجد ہے، آپ کے اپنے علاقے کی مسجد ہے، اپیل آئی ہے تو پرزور طریقے سے اس میں حصہ لیجئے، پرزور طریقے سے اس سلسلے میں تعاون کیجئے۔ جو بھی آپ خرچ کریں گے ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ خرچ کریں گے، اپنے اوپر خرچ کریں گے، اپنے بچوں پر خرچ کریں گے، آئندہ نسل پر خرچ کریں گے، امام پر، مؤذن پر خرچ کریں گے، علماء پر خرچ کریں گے۔ جب تک اس میں نمازیں ہوں گی اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ جب ایک علم کا مرکز بنے گا، علم پھیلے گا، تو جہاں جہاں تک علم پھیلے گا اس میں آپ کا حصہ رہے گا، اور جتنے لوگ وہاں سے فائدہ اٹھائیں گے وہ لوگ بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ ویسے خیر کے کام بہت ہے، تعاون کے کام بہت ہے، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے، ایک عظیم عبادت ہے، عظیم نیکی ہے، صدقہ جاریہ ہے میرے دینی بھائیوں۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر آپ کو پہنچتا رہے گا۔ مشہور و معروف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من بعد موته، کہ مومن کو جو چیزیں پہنچتی رہیں گی اس کے موت کے بعد بھی 7-8 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس میں سے ایک ہے مسجدن بنا ہو، مسجد ہے جس کی وہ تعمیر کرتا ہے۔ یہاں پر مجھے عثمان رضی اللہ عنہ کا مختصر واقعہ ہے، بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے، سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ کچھ جگہ تھی، چھوٹی سی جگہ خریدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر مشرکین کی قبریں تھی، ان کو اکھاڑ دیا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر کھجور کے تنوں کی، کھجور کے پتوں کی مسجد بنوائی، کچی مسجد بنوائی۔ کچھ سال بعد تنگ ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو بازو کی زمین خریدے گا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے مال پیش کیا اپنا۔ پھر اس کے بعد مسجد کی توسیع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے اور خلافت کے اختتام پر جب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، وہ عثمان رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان اگر کوئی بھی عمل نہ کرے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، جنت حاصل ہونے والی ہے۔ جنت کی ایسی خوشخبری سنائی۔ وہ مسجد جس کو اپنا پیسہ خرچ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عثمان رضی اللہ عنہ نے توسیع کروائی تھی، اسی مسجد سے آپ کو روک دیا گیا، اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ تو اپنے گھر سے جہاں پر ان کو محصور کر دیا گیا تھا اور نظر بند کر دیا گیا تھا، وہاں سے نکل کر عثمان رضی اللہ عنہ اس موقع پر اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، جس مسجد کی توسیع کے لیے میں نے پیسہ دیا تھا، اللہ کی قسم میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اسلام کی یاد دلاتا ہوں۔ صحابہ یہاں پر موجود ہے، پوچھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنا مال دیا تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی توسیع کی تھی، آج اسی مسجد میں 2 رکعت پڑھنے سے تم مجھے روک رہے ہو۔
اور پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ بھی بتاتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور حدیث سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، بعض لوگوں نے شکایت کیا کہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، آبادی زیادہ ہو گئی ہے، تو عثمان بن عفان نے کہا کہ اب مسجد کی توسیع بھی کرنا چاہیے، صرف توسیع ہی نہیں، اب تک جو مسجد کچی تھی، ابو بکر کے زمانے میں شکایت یہ ہوئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جو کھجور کے تنے تھے ان کو دیمک چاٹ چکی ہے اور کمزور ہو گئی ہے مسجد، تو پھر دوبارہ نئے اثر نو کھجور کے تنے اور کھجور کی پتیوں سے ابو بکر صدیق نے اس کی تعمیر کروائی۔ عمر کے زمانے رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی شکایت ہوئی، تو اثر نو پرانے تنوں کو ہٹایا، پھر نئے کھجور کے تنوں کو رکھوایا، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی اس طریقے سے تعمیر کی، لیکن توسیع نہیں ہوئی تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں توسیع کا مرحلہ آیا، پہلی مرتبہ توسیع کا مرحلہ آیا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ صرف توسیع ہی نہیں کی بلکہ پختہ بھی بنایا۔ اب تک جو کھجور کے تنوں اور کھجور کی پتیوں سے بنی ہوئی تھی مسجد، اب اس کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پختہ بنایا۔ بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگا کہ نبی کے زمانے میں، ابو بکر و عمر کے زمانے میں کچی مسجد تھی، تم کیوں پختہ بنا رہے ہو؟ تو اس وقت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، ایک اور روایت میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات او اصغر بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص چڑیا کے گھونسلے کے برابر یا اس سے چھوٹی بھی مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے بہت سے ذرائع ہیں، اور ان میں سے قرب کا ایک عظیم ذریعہ مسجد ہے۔ میرے دینی بھائیوں، آپ کی نیت اچھی ہو، آپ صبر سے کام لیتے ہیں، قربانی سے کام لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، جو بھی تم خرچ کرتے ہو یقیناً انسانوں کا فائدہ پہنچاؤ گے، لیکن اس کے اجر سے محروم نہیں ہوگے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، تھوڑا بھی خیر اپنے آپ کے لیے ذخیرہ کرتے ہو قیامت کے لیے، تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، اس سے بہتر پاؤ گے، اس سے عظیم اجر و ثواب کی شکل میں پاؤ گے۔ میرے دینی بھائیوں، بڑا طویل ہو گیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہندوستان کے جو حالات بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ان حالات کی اصلاح فرما، حالات کو درست فرما، حالات کو مسلمانوں کے لیے سازگار بنا، مسلمانوں کے حالات کو اچھا کر دے، ہم جو مسلمان جو آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اے اللہ آسانی فرما، آزمائشوں سے نجات عطا فرما، ہمارے دین کی، ہمارے مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں تیرے دین کی طرف لوٹا دے، دنیا میں سرخرو فرما، آخرت میں سرخرو فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔